بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله المعصومين. رحم الله من قرأ الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم ابعث ثواب هاتين السورتين إلى أرواح جميع المؤمنين المرحومين. پروردگار مجلس اعزاء اور سورتین دا ثواب جملہ مرحومین اہل ایمان شہداء ملت امامیہ بالخصوص شفیق اللہ خان صاحب مرحوم دے شہید دے نام اعمال درج فرما، انہاں دے درجات جنت بلند فرما. یا اللہ حاجی صاحب انہاں دے دیگر مرحومین دے درجات جنت بلند فرما، منازل آخرہ آسان فرما، قبر و جہنم دیاں سختیاں تو محفوظ فرما. بیمار کربلا دے صدقے بیمار مومنین کو بالخصوص عدنان باقر اور بھائی سولت عباس دی والدہ محترمہ کو شفاء کلی عنایت فرما. بے اولاد مومنین کو اولاد عطا فرما، جنہ مومنین کو اولاد عطا فرمائی بالخصوص بانیان مجلس دی اولاد کو طول عمر نصیب فرما، ہر قسم دے دکھ تکلیف پریشانیاں تو محفوظ فرما. حاجی عبدالمجید خان صاحب انہ دے برادران بزرگان انہ دے سارے بچوں کو کریم پروردگار حفظ و امان عنایت فرما، رزق حلال وسیع عنایت فرما، حوائج شریعہ برلا پروردگار بحق محمد و آل محمد. تمام مومنین و مومنات دے دل نچ بانیان مجلس دے دل جتنیاں دعاویں تیری ذات علیمم بذات الصدور ہے، دعاواں کو قبول فرما. جی بسم اللہ. یا اللہ تمام مومنین بالخصوص جنہ مومنین نے جی بسم اللہ جی کہہ دے بس. کریم پروردگار تمام مومنین جو بے اولاد ان صدقہ سین رباب دی اجڑی آغوش دا بالخصوص سارے بزرگاں دے بیٹے اور سارے بھائی کو اولاد نرینہ عنایت فرما، دعاواں مستجاب فرما.
امام زمان دے ظہور تاجیل فرما صدقات ما بالایمان فرما ہدیہ بقلب مبارک امام زمان وروح مبارک سید نسواں بلند صلوات. گرمی دی شدت یقیناً نرم ہو گئی ہے تے ماشاءاللہ تساں نیاز بھی تناول فرمائی بیٹھے ہوئے. حق ایویں بنتا ہے بھائی صلوات بلند آواز نال پڑھو جو لوگوں کو پتہ لگے بھائی مجلس اذا شروع ہے. ماشاءاللہ یا علیہ السلام ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھوڑی دی وجہ سوال. الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت آل عباد. الحمد للہ الذی نور قلوبنا بمصائب الحسین. الصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والتین. العبد المؤید ورسول المسدد والمصطفى الامجد والمحمود احمد ابی القاسم محمد. الصلاة والسلام على الامام المظفر والشجاع الغضنفر قاسم طوبى وسقر سید الاولیاء امام الہدى امیر المؤمنین صلوات. وعلى سیدت الجلیلت الطاہرہ زکیہ نکیہ رضیہ مرضیہ مخدومت المظلومت المحرومت عن حق میراث ابیہا سیدت النساء العالمین برعظمت سیدہ صلوات. صلاة والسلام على الحسن المعصوم المسموم وعلى الحسين الغريب مظلوم المقتول المذبوح من الكفاف الكربلاء يوم عاشوراء الذي قال عند وقت وداعه من الخيام يا زينب ويوم كلثوم ورقية وسكينة
علیکن منی سلام، نہ شیعہ دی قائد نہ سنی دی قائد۔ شیعہ سنیو عالم اسلام دا متفقہ فیصلہ حیوان جدیں ذبح ہوئے تسا نہ ہوئے۔ اجرکم اللہ۔ یقیناً سبیل کر کے نیاز کھا کے تناول فرما کے مجلس حسین ذکر حسین سماعت فرما رہے ہو، پرانے عزادار تشریف ہے۔ میں کیا عرض کیتا ہے جڑے میرے نال عازم اس عالم اسلام دا متفقہ فیصلہ حیوان ذبح ہوئے تسا نہ ہوئے۔ ایک کل قربانی دا دن نئی سنت ابراہیمی تازہ کیتی نے، حیوان ذبح کیتے اس نے تا کچھ آداب حسن بزرگا دے کھڑے حسن انہوں پانی پلاؤ۔ اے کیوں ودے رونے آئے، کیوں مٹیاں تے بے کے ماتم ودے کرنے آئے، رونا لے او مہر نبوت دا سوارا۔ ہیک نہیں دو دن نہیں ترے دن دا تساد آئی جے مرین دئی ہیں، وات پانی پلاؤ، میرا جگر کباب ہو گئے۔ اجرکم اللہ۔ تھواریاں دھیاں دے پردے سلامت ہوئیں، اللہ انہاں چیرہاں کو وسطہ رکھے بھائی۔ ایک وصیت کیتیاں نے انہاں عزاداراں دے نام محباں دے نام، میرے آقا فرمینے انشیتی ما ان شربتم ما عزبن فذکرونی۔ او میرے شیعو جدیں ٹھڈا پانی پیوائے، میری تس کو ضرور یاد کرے۔ کہیں کو کیڑا پتہ ہے جو زہرا دلال کتنا تسا ہے، تے جیڑا زخمی ہوئے پرانے عزادار بیٹھے ہو او کو تس ڈھیر لگ دیئے۔ کہیں لے اکبر دی لاش آ کے آندائی، کہیں لے قاسم دی، کہیں لے غازی دی، کیا دیان حسین تو لاش چاگن اسن نیزے رکھ دے پینا، ڈیڑی لاش جو چاون ویندائی، کوئی پتھر مریندا، کوئی نیزہ مریندا، کوئی تیر۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اگلے جملے میرے آقا فرمینے ہیں، اذا سمعتم بغریب ام شہید فندبونی، جدیں سنے کوئی مسافر مارا گئے، کوئی پردیسی مارا گئے، میری غربت کو یاد کر کے رو پوئے۔ اگلے جملے مکانیو اس نلو اوکھن ہک حسرت بیان کیتی ہے نبی دے پوتر، فرمینے ہیں لیتکم فی یوم عاشورا، کاش تو سندمی آلے دہاڑے ہوا، تھوڑے نا حسرت، کاش تو سندمی آلے دہاڑے ہوا۔ مولا فرمینے نہیں فرمایا جو میرا اکبر لہندہ دیکھو، توڑے اوکھلت ہے بن بازوان دے جھڑے ام البنین دلال، نہیں فرمایا میرا غازی لہندہ دیکھو، شرفا دا مجمع فرمینے کاش تو سندمی آلے دہاڑے ہوا۔ کیف استسقی لطفلی فابو ان یرحمونی، دیکھو میں اصغر واسطے پانی کی منگا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ پانی دے بدلے کمینے ترے پھلنا لاتیر مارا۔ نہ رومنا لیو پہلا فیصلہ جڑا اسلام دا متفقن علیہ فیصلہ ہے، حیوان ذبح ہوئے تسا نہ ہوئے۔ دوجا فیصلہ حیوان کو جڑے آلے تے خنجر نال ذبح کی تمنے او مٹھا نہ ہوئے۔ اجرکم اللہ۔ رومنا لے کیوں دے رونے آئے، شمر کمینہ ایک ضرب مرینdaئی وات ہاٹ ویندائی ٹہلدائی بے حیا، کہیں پوچھائے پوتر نبی دا ودا مرینہ ہے، ایک کیڑے انداز کھڑا مرینہ ہے، آدھے دہدہ کھڑا متا زینب باہر آندی۔ مرحبا بھائی مرحبا، اللہ پرسہ قبول فرمائے۔ کس گئے بھیرا
پردے دے اندر ماما تے بھیڑا موجود ہیں چادر دا خیال کیتا کرو پردے دا خیال کیتا کرو توڑے بھیرا کس گئن پتر کس گئن مہمان مری گئن اے دی ودی پردہ دار یلید دیئے او تک باہر نہیں آئی ہے جب تک خیمانو آگ ویڑ نہیں گئی وقت ایویں نہیں آئی بیمار امام کل پوچھ دی آئی میں کونڈس میں جال مر رہا اجرکم اللہ دے دیاں غریب بینوین استاد بزرگوار قبلہ حاجی صاحب کچھ دیر تو بعد انہاں دی مجلس سن سو فرمے دے رالن دے دیاں غریب بینوین دو کم بھیڑا نہیں کر سکدیاں بھیڑا دے بھیرا تشریف فرماؤ پہلا کم بھویں امیر ہوویں یا غریب ہوویں بھیڑا کس دے بھیرا نہیں دیکھ سکدیاں رومانا لیو بھیڑا بھیرا دے کنڈے برداشت نہیں کر سکدیاں دوجھا کم دیڑا بھیڑا برداشت نہیں کر سکدیاں دے دیاں غریب ہوویں بھیڑا بھیرا دے قاتلنال نہیں علیندیاں جوانوں بزرگوں میں کائنات قربان کر دے علی دی دھی دے حوصلے تو 10 محرم دی دیگر کربلا دی نگری ہکے وقت چڑوہیں کم کی دیز سامنے کس دا پیائی حسین دیا بھرا دہ دی کھڑی آئی زینب جائیں بھین سامنے کھڑائی عمر ابن سعد دیا قاتل سارتے قرآن چاہ کے آدھی آئی اما فیکم المسلم او تھاڑے چو مسلمان کوئی نہیں او مہر نبوت دا سوار پیا مریند میرا حسین پیا مریند میری ماں دے دل دا چین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا صلوات پروردگار عالم اس عظیم عبادت محفل مجلس دے توسل نال تھوڑا سارے احباب کو آباد و شاد فرمائے بالخصوص روندیوں یا اکھی نال دعا منگو قبلہ حاجی عبدالمجید خان صاحب اور انہ دے خانوادے انہ دے بھائیاں بھتیجاں بیٹاں کو پروردگار عالم ہمیشہ آباد و شاد فرمائے اتحاد و وحدت نصیب فرمائے پروردگار عالم قرآن مقدس دے اندر انسان کو ایک وصیت تے نصیحت بھی کریں دے فرمائے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ سارے نزدیک وصیت دے ایک مفہوم واضح ترین ہے اور بہترین فقہی مفہوم ہے جیڑا بندہ دنیا تو ٹردہ پیون دے تے گال ہی کریں دے نا یا لکھ کے دے میں دے بھئی میرے بعد فلاں فلاں کام کرے میرے فلاں رقبے دوتے مسجد چا بڑھائے فلاں جاتے امام برگاہ چا بڑھائے فلاں دین مجلس چا رکھے میرا فلاں جیڑا رقبہ ہے وہ اس بیٹے کو ریوے مثلا اس قسم دیاں جیڑیاں وسیعتاں کریں دے نصیحتاں کریں دے اساں اس کو آدھیں وصیت قرآن دا متکلم کوئی عام نہیں بلکہ قرآن دا متکلم او ہے جیڑا حی لا یموت ہے جیڑا ابدی ہے ازلی ہے سرمدی ہے سمد ہے احد ہے یعنی عقل ہے رزق دے منال ہے پالن آل ہے ہمیشہ تو ہے تے ہمیشہ راسی موت دا پرندہ اگر پرواز کرنا چاہوے تو ان دا پرے پرواز دا دم تروڑ سکتا ہے لیکن وہ اللہ دی عظمت کو درک نہیں کر سکتا موت دا پرندہ ان دے قریب ہی نہیں بھٹک سکتا وہ دی وجہ یہ ہے جو محیی بھی وہ ہے ممیت وہ ہے حی لا یموت یعنی اس دے قریب موت نہیں بن سکتی تو اتو وصیت تو کیا مراد ہے پروردگار پہ فرمیندے ہم نے تاکید کی ہے کس کو تاکید کی ہے ایک کائنات چراون والے چرند پرند کو تاکید نہیں کی تھی حیوانہ کو وصیت تے نصیحت نہیں کی تھی چوپاہاں کو نصیحت نہیں کی تھی بلکہ اساں جے کو سونا بنا کے اپنا نائب بنا کے عقل علم شعور اور خرد جیسی دولت نال نواز کے انسانیت دا لبادہ پہوائے اساں اس انسان کو وصیت کی تھی ہون جڑا انسان ہو سی وہ ساری وصیت نصیحت تے عمل کرے سی اچھا اللہ نے جو تاکید لگے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ ہم نے عام دیاں کوئی عالم دین عام دیاں کو ذاکر
عام دیاں کوئی ماسٹر، عام دیاں کوئی ڈاکٹر، انجینئر بندے کو نصیحت کر کے ونجے تو بندہ پلے بند ہے، کوئی وزیر اعظم، ایم این اے، ایم پی اے، بندہ پلے بندے فلاں بندے میں کو نصیحت کی تھی، وڈیرا بندہ ہے، تجربہ کار ہے، اے نصیحت کرن والا بندگان خدا اے تمام تر کائنات دا خالق و مالک ہے، مدبر الامور ذات ہے، اور ہمیشہ خیر دا خالق ہے، انسان واسطے خیر چاہتا ہے، او اللہ انسان کو وصیت پیا کریں دے، اور یقیناً اللہ دی وصیت نصیحت اور قرآن تے عمل کرے سوں دنیا بھی ساری چنگی تھی سی تے آخرت بھی ساری چنگی تھی سی۔ اے اللہ کیڑی گل دی وصیت کیتی ہے، جوانوں متوجہ راونا، فرمائے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، اسا انسان کو تاکید کیتی ہے بے والدہ احسانا، اپنے ماں تے پیو دے نال احسان کرے۔ اس تو آسان ترجمہ میں نہیں کر سکتا۔ ایک ہے حکم کیتا ہے، جوان بولے سو اللہ تو کو کیا حکم کیتا ہے؟ والدین نال چنگا سلوک کیتا کرو۔ جتنا بھی عزیزو شیعہ سنیو مختلف مقامات دے ہوتے قرآن مجید دے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی الوہیت دا اعلان کیتا ہے، وحدانیت دا اعلان کیتا ہے، متصلاً اسے لب و لہجج بغیر کہ توقف دے والدین نال نیکی دا حکم بھی دیتا ہے۔ اس مختصر جی مجلس دے اندر میں ایک شاہد مثال پیش کرنا چاہنا، چونکہ دامن وقتی چتنی گنجائش کوئی نہیں، غاصب نہیں بڑھنا چاہتا، ممبر میں جلد ہی جناب دی سوچ تو پہلے انشاءاللہ اپنے بعد آمن والے اپنے مہربان دے حوالے کر چھوڑے سا۔ فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اللہ پہ فرمائے ہے مقرر ہے یہ بات کہ تمہارے رب کے علاوہ کوئی لائق عبادت نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے۔ اللہ مقرر کر دیتا ہے اس گل کو کہ اللہ تو علاوہ کوئی لائق عبادت نہیں۔ اگر قرآن تو رجوع کرنے ہیں تو قرآن درس دیں دے جھکو تو فقط اور فقط رحمان و رحیم خالق دے اگو جھکو، کہیں ہور دے اگو سر نہیں جھکاونا۔ ائمہ اہل البیت دے قدمہ دے وچ اور محضر اور مجلس وچ وینے ہیں تے انہاں دے کول سوال کرنے ہیں تو او بھی ایہو دسینن، عملاً دسانے، پریکٹیکل دے طور تے دسانے، اور اپنے اقوال دے ذریعے دسانے۔ حتیٰ امام حسین علیہ السلام زخمی حالت چن بھیرا مرئی کھڑے آن، پوتر کو ہائی کھڑے آن، مہمان کو ہائی کھڑے آن، تسے ہن بطوی توحید نل اتنا مربوط حسین آدھا کھڑے الہی رضن بقضائک، میرا اللہ تیری رضا دے اتے راضی ہے حسین، لا معبود سوا، کیدہ وڈا عاشق توحید حسین۔ بڑے بڑے مواہد کائنات ڈٹھن لیکن چشم فلک نے لخت جگر زہرا جیسا، پسر زہرا جیسا کوئی عاشق توحید نہیں ڈٹھا جڑا زخمہ نال چور چور۔ میرا محترم، توحید دے قصیدے پڑھنا، توحید بیان کرنا، حمد بیان کرنا، نمازہ پڑھنا، فیسیلیٹیز اور سہولیات دے زیر سایہ ٹھڈیاں چھاواں دے تلے خطرہ کوئی نہ ہوئے، اے کوئی اوکھا کم نہیں۔ لیکن دشمن دا نرغہ ہوئے، نرغہ آدھا دے اندر آبرو کٹے ہوئے ہوئے، کمر جھکی ہوئی ہوئے، کدوں بھیراما دیاں لاشاں پہیاں ہوئے، کدوں مہمانہ دیاں لاشاں پہیاں ہوئے، حسین سجدے تو سجدہ پیا کریں دے، حسین رکوع تو رکوع پیا کریں دے، کدہ وڈا عبادت گزار حسین، کدہ وڈا عاشق توحید حسین۔ دنیا دن بھئی شیعہ سنی کیوں ایڈا حسین دا ذکر کرے؟ بھئی حسین کل اساں مجلس وچ آ کے کچھ نہ کچھ سکھنے ہیں، کچھ نہ کچھ پندے ہیں، کچھ نہ کچھ حاصل کرنے ہیں۔ آؤ کیا حاصل کر رہے ہیں؟ آج حسین ابن علی خالق دی بارگاہ روز عاشور آدھا کڑے، اللہ تیری رضا تے حسین راضی ہے، پتر کو ہا کے سارے ہوتے چھوٹی جئی مصیبت آوے تے گلے شکوے ون کے غیب نہ کرنے، مومن دیاں تے مسلمانہ دیاں صبر کوئی نہیں۔ لیکن امام حسین صبر دا درس بھی دیندے پین، اللہ دی رضا دے ہوتے راضی تھی من دا درس بھی دیندے پین۔ عزیزان محترم آدھے پین، میرا اللہ حسین تیری رضا تے راضی ہے تے حسین گواہی دیندے جو تیرے علاوہ کائنات وچ کوئی لائق سجدہ کوئی نہیں، تیرے علاوہ کوئی لائق عبادت کوئی نہیں۔ اللہ نے آیت دے اس پہلے حصے ابتدائی حصے اپنے معبود ہون دا اعلان کیتا ہے، اگو متصلاً بغیر وقفے بغیر کہیں توقف دے فرمائے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، وہ اللہ جڑا معبود ہے، جڑا لائق سجدہ ہے، جڑا رازق مالک پالک تے خالق ہے، او تو کو حکم پیا دیندے اپنے والدین دے نال نیکی کرو۔ توجہ، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، ان میں سے کوئی ایک یا وہ دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں، بزرگی کو پہنچ جائیں، چیٹی داڑھی تھی وننے، کمر جھک وننے، آساد سہارے تیا ونن، محتاج تھی ونن، ہن کے کرنا ہے؟
فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، سر چاونا جوانو، قرآن سننا، قرآن دا حکم ہے والدین چکو ہیک یا دہائیں بڑھاپے کو پہنچ ونجن انہاں کو اف تک نہ اکھائے، جھڑکیاں نہ دیوے۔ امام صادق فرمایا ہا اگر اف سے کوئی چھوٹا لفظ بھی ہوتا اللہ تعالیٰ حکم دیتا اتنا بھی والدین کے سامنے مات کہو۔ اچھا گھبراتا نہیں گیا؟ نعرہ علی مجلس بھی میں کو آن دی تو ہر 2 منٹ بعد نعرہ مارو ہا، ٹھیک ہے نعرہ مارنا بڑا ثواب ہے، لیکن دل چاہتا ہے چونکہ مرحومین اور بالخصوص شہید شفیق اللہ خان صاحب خدا انہوں کو مولا حسین دا جوار نصیب فرمائے، انہوں نے ایصال ثواب دی خوبصورت ترین پرخلوص مجلس ہے، میرا دل چاہتا ہے انہاں جوانہ دے کچھ نہ کچھ جھولیاں چ پا کے بنا تاکہ انہاں جملہ دا ثواب ہائی صاحب دے تمام تر مرحومین بالخصوص شہید دے روح کو ایصال ہوئے۔ اچھا اللہ تعالیٰ نے ایک کیوں حکم دیتا ہے بھائی جنہاں وہ بڑھاپے کو پہنچن، ماں تے پیو بڑھڑے تھی ونجن تو انہاں دے سامنے اوف تک نہ کو، انہاں کو جھڑکیاں نہ دیو۔ کیا جوان ہومن والدین تے اولادی جوان ہومن اوف آکھن دا، جھڑکیاں دیون دا، مار کٹائی دا اللہ نے امر دیتا یا اجازت دیتی؟ نہ، اس وجہ تو جو جدہ او جوانوں نے اپنے دفاع دی طاقت اور استعداد رکھ دن، جدہ بڑھڑے تھی ونن طاقت ختم تھی میں دی ہیں، فرمایا فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما، جب ان سے بات کرنا خبردار تند لہجے سے، سخت لہجے سے بات نہ کرنا، والدین کے سامنے جانا اف تک مت کہنا، تکرار کر رہے ہیں جھڑکیاں مت دینا، والدین کے ساتھ نرم لہجے میں بات کرنا، خوبصورت لہجے میں بات کرنا۔ لیکن حیرت دی گل ہے آج دا جوان کلہا کونے چ بہ کے بننے دے اتے بہ کے گل آکھا چکوڑی جئی موبائل دے اتے کہہ نال میٹھیاں گالی کریندا ہے، والدین نال میٹھیاں گالی نہیں کریندا۔ اللہ نے غیر محرم نال میٹھیاں گالی کرن دا حکم نہیں دیتا، اللہ نے غیر محرم نال میٹھیاں گالی کر سے اللہ دے ملائکہ لعنت کرے سن، والدین نال میٹھیاں گالی کرے سن، یقین کریں اللہ دا ملائکہ تے کوئی عبادت گزار شمار کرے سن۔ بیا کچھ نہیں کر سکتا، نہ والدین واسطے بہوں کچھ کر، بیا کچھ نہیں کر سکتا تاکہ انہاں نال سونیاں سونیاں میٹھیاں میٹھیاں گالی کیتیاں کر، بچپن دے کسے سنے کر، انہاں دے تجربات تو، انہاں دی ہمت تو استفادہ کیتا کر میرا جوان دوست۔ وقفز اگلی آیت دی اللہ تعالیٰ نے والدین نال احسان دا حکم دیتے اور آداب معاشرت بیان کیتے ہیں، فرمائے وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، جب والدین کے سامنے جانا خبردار اکڑنا مت، ان کے سامنے اترانا مت، تکبر نال والدین دے سامنے نہ ٹوریں، فرمائے وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، جب والدین کے سامنے جانا تو اپنے شانوں کو نرمی کے ساتھ چھوڑ دینا، یعنی جھکا گرنا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آداب کیوں بیان کیتے ہیں؟ والدین دے سامنے اوف نہیں کرنی، جھڑکیاں نہیں دیونیاں، والدین کو مارنا نہیں، انہاں دے سامنے نہیں ٹرنا، والدین نال تند مزاجی نال گل نہیں کرنی، سخت گل نہیں کرنی۔ کیوں بیان کیتا اللہ تعالیٰ نے؟ چونکہ والدین ہن، بیٹا تے اولاد ہن، اے تفریق ہے جڑی اللہ نے رکھ چھوڑیے۔ والدین دا مقام بڑا ہی بلند ہے، اولاد دا مقام کچھ اور ہے۔ میرا محترم مثلاً صادق المتدین لوگوں نے الحمدللہ محافل مجالس اجماع منالے، بچہ جی میں دہلیز جوانی تے قدم رکھ دے نا، بچہ یا بچی جلدی شادی چکرے نکاح دے حوالے چکرے 15-16 سال دا بچہ تھی وے تسیں جلدی کیتی کرو خدا را، اے جڑیاں رسومات ان دنیاوی انہاں رسومات کو چھوڑ دیو، اللہ دے امر کو مقدم کرو۔ 15 سال دا جوان بھاویں تسیں اس کو کوڑی ڈوز ہی سمجھو، 15 سال دا جوان بالغ تھی ویندے تے جیڑا بیچارہ 30 سال دا تھی کہ تے حالے تک شادی نہیں کیتی، 15 سال اس بیچارے بلوغت گزار چھوڑن، اور اس 15 سالاں دے درمیانی حصے جتنے گناہ کیتے شادی نہ ہومن دی وجہ تو والدین جان بوجھ کے شادی نہیں کیتی، گناہ دے وچ جتنا حصے دار، جتنا گناہ اس کیتا ہے، جتنا گناہ اس جوان کو ہے، اتنا ہی حصے داری دے ماں تے پیو۔ لہٰذا والدین کو اسلام آدھے کیا کرو؟ اسلام آدھے حق مہر دے پیسے کم تو کم حق مہر معین کرو۔ اسلام آدھے ایک مولوی صاحب کو سدو چاہے خود سیغہ عقد چپڑو، خوبصورت لباس پھردے وے تا بچوں کو پواؤ تے سیغہ پڑھ کے انہاں دی رضا معلوم کر کے اگر پھردے وے تا نال انہاں کو سدو چا
دکھاوا نہیں کرنا نالا نہ گساری کے سنت ولیمہ کھواؤ چاہ نیوے پردے تو لازمی کوئی نہیں ہیک دہاڑے دے پیچھو نہیں میں تا پتر دی طرح شادی کرے ساں جنہ میرے کل 25 لاکھ روپیہ آسی تے فلاں وڈیرے کو سرے ساں فلاں او لاہوری چو بندے سرے ساں اس جوان دی جوانی زندہ درگور پہ تھی دیئے بابا انتظار اچ بیٹھے سال ہا سال گزر گئن ہیک دہاڑے دی وجہ تو ہی دے کئی سال برباد تھی گئن اچھا جلدی شادی ہو گئی ہے بچیاں دی شادی جلدی کرو چونکہ پھل جنہ پک ونجے تو لوگ اس تے پتھر مرنن لیکن معصوم فرمینن جلدی کرو امانت کو امین دے حوالے کرو مسلمان تے مومن رسومات دی پرواہ نہیں کریں دے بلکہ اللہ دے دین کو مقدم رکھ دیں جو اللہ کے یاد ہے اے نہیں جو ڈھول وجوائے نچن آلے سروائے نچن آلہ دی وجہ تو ڈھول آلہ دی وجہ تو بیچارے جوان دی جوانی زندہ درگور پہ تھی دیئے برباد پہ تھی دیئے چٹی ڈاڑھی بالآخر تھی گئی ہے شادی نہیں تھی دی پئی کیوں ہلا گلہ کرے سوں بھائی ڈھول ڈھمک کے وجہ سوں اللہ دے بندے ہر کوئی ڈھول ڈھمک کا وجاوے لیکن جڑا بازار شام کو یاد کر کے روندے ہو تو اپنے پتر دی شادی تے ڈھول نہ وجواوے اون دی شادی دا ماحول اون دی خوشی دا ماحول اون دی غمی دا ماحول اے خوشی دے وچ اساں آزاد کون تھی میں دے آل محمد دی غلامی تھوں تھوڑی اگرچہ ضمنن موضوع نہیں میں کو معاف کر چھڑے ضمنن ایک کلمات میں تھوڑی آغوش پیا پینا ہر بندے دی کوشش ہوندی ہے بے شادی دے وچ میرا قریبی ترین بندہ ضرور آوے بعض اوقات جوان دی نوکری ہوندی ہے گل گیت یا کراچی تے دوسرا جوان آدھا شادی ابا جی دو مہینے لیٹ کر دے کیوں میرے دوست بھرا بڑا قریبی اس کو شادی لازمی اس کو چھٹی کوئی نہیں 2 مہینہ بعد چھٹی مل سی اے دسو بھائی بندہ او تک شادی نہیں کریں دا مؤخر کر دیں دا جے تک قریبی بندہ نہ ہوئے کنا سوچا وے کوئی کراچی کھڑا ہوئے لاہور کھڑا ہوئے انہاں تو پہلے ہی تھوڑے کوئی قریبی ہن اور انہاں تو وڈا قریبی تھوڑا کوئی نہیں او کون مدینے آلے کربلا آلے نجف آلے اگر شادی کیتی کرو نا تب پہلا جڑا کارڈ لکھ دے وے نا دعوت نامہ وہ امام زمانہ تو لکھا کرو لیکن ماحول ہی اوے ہوئے جی میں اہل بیت چاہنن شادی دا ماحول اوے ہوئے شادی جیسا آزاد ہو گئے ہیں جی پتہ تو لگنا چاہیے بھائی شادی ہے متاؤں میں اہل بیت نن جان دے اس چیز کو اللہ دے بندے تھواری میری خوشی ہوئے جی میں اہل بیت چاہنن غم دی محفل ہوئے جی میں اہل بیت چاہنن اور ایک ایسی شادی جتا ڈھول وجدے پہ ہوئے نچن والے نچدے کھڑے ہوئے ویلا تو ویلا پہیاں بھوکی نہیں ہوئے جتا عزتاں پیمال پہیاں تھی نہیں ہوئے اقدار پیمال تھی نہیں ہوئے اتنا ایک شریف پیش نماز کو آکو نا یا شریف بندے کو آکو علاقے دے وہ نہیں ویندا جس شادی جس ماحول جس محفل اور مجلس دے وچ ایک شریف بندہ نہیں ویندا اس شادی دے وچ امام زمانہ آسن جوان دی شادی ہو گئی ہے جلدی توجہ ماشاءاللہ فرما رہے ہو نا خدا تو سلامت رکھے شادی ہو گئی ہے جلدی 15 سال دا بچہ والدین شادی کر دیتی اللہ تعالیٰ نے 10 مہینہ بعد ہی کو بیٹا عطا کیتا ہے وقت گزردا گئے او جیدی شادی تھی آئی او تھی کھڑا بالآخر 36 سال دا اے جوان تھی کھڑا 20 سال تے 2 مہینہ دا جیڑے 20 سال گزر سے نا حساب لاؤ 36 سال دا او تھی گیا پیو تے جوان تھی گیا 20 سال تے 2 مہینہ دا ہون بابا جیڑا ہے نا او حالے تک ماشاءاللہ جوان ہے گھیو مانگتے پلوئے ہائی جی میں اپنی زبانی چاہتے ہیں ڈاڑی ہوں دی کالی ہے ماشاءاللہ ڈاڑی کالی ہے بلند کاماتے بیٹے ہی دا بلند کاماتے پیو تے پتر دوہائیں ہی کو جائیں لگ دن جنا او ویسے نہ بستی کتانی تو سے یا ڈیرہ اسماعیل خان ہون دوہائیں ہی کو جائیں ودے لگ دن لیکن کہہ دے کل مہمان وان کے تھین تے پتر کے کرے سی بابے دے سراندو نباسی اچھا نہ بولے سی تو مزاجی نال پیش نہ آسی سار چاہ کے نہ ٹرسی سامنے نہ ٹرسی حیا علی الصلاح حیا علی الفلاح حیا علی خیر العمل دی صدا بلند تھی سی تا جلدی جلدی لوٹا منگ کے تے بھر دے سی وضو کرے سی مصلی بھی چھے سی اور میزبان کو پوچھنا ہی نہ پوسی بے دوہائیں پیو پوتری وے یا سکے بھرائی وے اسلام نے اس وجہ تو آداب متعین فرمائن اور معصوم فرمائن توجہ فرماؤنا اتنی عظمت اللہ نے میرے جوانوں دوستو اللہ نے اتنی عظمت عطا کی تھی والدین کو وہ لوگ ویندے پہن اللہ تعالیٰ تھواکو تے ساکو جائے دیوتے حج واجب ہے ارادہ کرو اگلے سال انشاءاللہ حج کرسوں اللہ تعالیٰ ساکو حج و زیارت میں مشرف فرماوے لیکن کم از کم 14 تو 15 لاکھ خرچ ہے اس سال اگلے سال اللہ جانے کتنا ہو سی 15 لاکھ روپیہ لا کے میں نے لوگ دہلیز کعبہ دا بوسا دیوان معصوم فرمائن اگر گھر دے وچ والدین موجود ہیں اگر دو اکھاں دے درمیان یا والدین دے قدمہ دا بوسا چا گھدائی ایمیں سمجھ جی میں دہلیز کعبہ کو چمایا اور معصوم فرمائے جیڑا بندہ
اپنے والدین دے چہرے دو ایک دفعہ نظر رحمت دے دے، نظر شفقت دے دے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو ایک حج مقبول دا ثواب عطا کریں دے۔ سائل عرض کیتی ہے یا رسول اللہ اے بیان فرماؤ جڑا بندہ اپنے والدین دے چہرے دو ایک دفعہ نہیں دیوار اچ 1000 دفعہ والدین سامنے آنے، نماز پڑھ کے ونجو سامنے، دکان تو فراغت تو بعد سامنے 1000 دفعہ دے کے اپنے والدین دے چہرے دو، کیا اللہ تعالیٰ ایک دہاڑے این بندے کو 1000 حج مقبول دا ثواب عطا کرے سی؟ آخری بندے تک غور دا طالبہ معصوم نے فرمایا نعوذ باللہ تے اللہ کو بخیل سمجھے جڑا بندہ اپنے والدین دو ایک دہاڑے 1000 مرتبہ نظر رحمت دے دے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو 1000 حج مقبول دا ثواب عطا کر چھوڑیں دے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا علی علیہ السلام، یا علی علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد۔ وقت دوتے بھی میری نگاہ ہے حاج صاحب، گھبرائے تو نہیں بیٹھے، ختم پیا کریں نا۔ میں پڑھتا رہے ویسا سا طالب علم جڑے ہونے ہیں نا، کوشش ہوتی ہے جزیات تے گفتگو ہوئے۔ اس معاملے دے وچ لالچی ہونے ہیں، کیڑے معاملے بھائی مجمع سا کو ملے تے اساں جو مال امام کھا دی بیٹھے ہیں، تساں روپیہ مدرسے چ وان کے دیندے وے بھائی طالب علم پلدے پہنتے ساکو آن کے بچوں کو کاش سکھائے سن امامہ سارتے رکھ کے تے اساں وات مال امام بھی کھاندے رہوں، جیباں بھی تھوڑے کول بھر کے ونوں، ماشاءاللہ متنوع اقسام دے کھانے بھی تھوڑے کول کھا ونوں، عزت ہی تھوڑے کول گھن ونوں تے تھوڑے بچوں کو حق و باطل دی تمیز ہی نہ سکھاؤں۔ امام زمانہ سارے کول پوچھ سن یا کوئی نہ، آداب معاشرت تو کو نہ سکھاؤں، قرآن تو کو نہ سناؤں، امام زمانہ پوچھ سن یا کوئی نہ۔ بس میرے جوانوں، بزرگوں، دوستوں، او لوگ جنہاں دے والدین دنیا تو ٹور گئے نو پریشان تھی سن، بھئی ٹھیک ہے جیڑے بندے دے ماں پیو زندہ ہیں او آوین بیٹھک دے ہوتے بھائی میں حج مقبول دا ثواب عطا گھنا ہے اللہ دے کول کیویں والدین دے چہرے دو ڈٹھم، اے بندہ پریشان نہ تھی وے۔ معصوم نے ہی کوئی حال دس ہے، اس بندے پوچھا ہے مولا اگر کہیں بندے دے والدین دنیا تو ٹور ونجن کیا وہ اس سعادت تو بہرہ من تھی سکتا ہے؟ معصوم فرمائے ہاں اگر دنیا تو ٹور گئن اگے پیچھے ٹائم نس لگتا تا جمعرات یا جمعے کو اپنے والدین دی قبر دوتے لگا ونجے زیارت چکر لے، اللہ تعالیٰ اس کو حج مقبول دا ثواب عطا کر چھوڑے سے۔ اور اے عمل جوانو، معصوم فرمائے جڑے بندے دی دعا قبول نہیں پئی تھیندی اپنے والدین دی دعا قبر دے اوتے ون کے اللہ کول دعا منگے ان دی دعا ضرور قبول تھی سی۔ اور جڑے بندے کو اپنی ماں دی قبر نہیں لبدی او کہ صحرا دے وچ من کے کہ علیحدہ مقام دے اوتے ون کے کوئی نقش چچکے تے او کو تصور کرے جو اے ماں دی قبر ہے، اللہ تعالیٰ کول دعا منگے، اللہ تعالیٰ دعا رد ہی نہیں کریں دا۔ معصوم فرمینے مختصر پیا کرنا اپنے زبان کی تیزی اس ماں پر مت دکھانا جس ماں نے تمہیں بولنا سکھایا۔ جوانو خدارا کداں اس پیو کو جھڑکیاں نہ دے میں دے پیو تے کو انگلی پکڑ کے تے کو ٹرنا سکھایا ہے جو ان ٹرین دے دے ماں تے کو بولنا سکھایا ہے۔ یاد کر آج ماں تے پیو تے کو وڈا پھنے خان بن گئے کیویں ٹھیکے ملن پہ گئے، چنگے انجینئر بن گئے، مولوی بن گئے، ذاکر بن گئے، عالم بن گئے، ڈاکٹر بن گئے، میں بڑا اہل منصب ہاں بھائی میرا سٹیٹس بلند ہو گئے ہوں میں والدین تے کو جھکا نہیں بولنا نہ۔ یاد کر سردی دی رات ہوندی ہے بولو براز کر پوندا ہمیں ذرا ماں دی اس محبت کو ذہن وچ رکھا کر۔ جسم تو اپنے جسم دے ذریعے اور اپنے بولو براز دے ذریعے اس بستر کو جڑا نرم بستر ہوندا ہے جڑی ماں تے پیو تیرے واسطے آمادہ کریں او کو کر پونا میں گیلا ہوندی ہے جاڑے دی رات سردی ماں آپ اس تر بستر تے سم پوندی ہے لخت جگر کو خشک بستر تے سمیں دی ہے۔ ماں تے پیو دی عظمت کو کدہ نہ بھلاؤ جوانو۔ اگر دعاواں قبول کراونا چاہندے وے تے ایندے ماں تے پیو دے چہرے تو دیکھ کے اللہ کو دعا کرو، انہاں دی ضروریات کو پورا کرو۔ آکھن کو مونگ کو جائے لیکن دامن وقت گنجائش کوئی نہیں، جلدی گزر رہے ہوں، انہاں دی خواہشات کو پورا کرو۔ کل 7 یا 8 بالن ماں تے پیو دے انہاں سارا دیاں خواہشاں ہی ماں تے پیو پوریاں کرینے ہیں۔ تعجب العجب ثم العجب آج 8 بال رل کے ہی ماں تے پیو کو نہیں پال سکدے۔ ماں تے پیو دیاں خواہشاں انہاں تمام تر خواہشاں کو تیریاں خواہشاں دے اوتے قربان کیتا، بٹھے دے اوتے مزدوری کیتی، کیوں؟ بچہ سٹیٹس والا بنے، سٹینڈرڈ انہاں بلند ہوئے، معیار بلند ہوئے، پڑھا لکھا ہوئے۔ آپ بیچارہ نہیں پڑھا لکھا مزدور ہے لیکن بچے کو افسر ہونا چاہیے، بچے کو چٹ کپڑیا تے معزز ہونا چاہیے۔ اللہ دا بندہ ماں تے پیو دی عظمت کو نہ بھلایا کر، انہاں تیرے سٹیٹس کو بلند کرن واسطے اپنے سٹیٹس کو مٹی چ ملا چھوڑائی۔ انہاں دے اپنے کپڑے بھاویں میلے ہونے نہ مٹی نال تے گارے نال، کوشش کرنے ان سارے لخت جگر پوتر تے بیٹی دے کپڑے چنگے ہونے چاہیے۔ ماں تے پیو کو نہ بھلا۔
اور بالخصوص اون ماں تے پیو کو نہ بھلا میرا جوان دوست جنہ تے کو محبت علی گھٹی چ پلا چھوڑیے کیڑا وڈا احسان کیتا نے تیری زبان کو حسین حسین کرن سکھایا نے اون ماں تے پیو دے اگو اکڑ دیں نافرمانی کرے نے دیں ماں تے پیو کتے کو دسے زہرا حق تے ہائی زہرا دا دشمن باطل تے ہائی علی ولی اللہ دا کلمہ جے سکھایا ادب سکھایا ماتم سکھایا گری اوزاری سکھائی قرآن دی تعلیم دیتی لہٰذا انہاں دا احترام ضرور کیتا کر ماں تے پیو دا رشتہ داراں دا بھین تے بھرا دا جو بھین تے بھرا دی کوئی انوکھی محبت ہوندی ہے لیکن کوئی عجب محبت آئی حسین کو زینب دے نال تے زینب کو حسین دے نال حسین جب تک گھر واپس نہ آوے نا وسدا جو ویلا ہووے ہا بھین دروازے تے آ کے راہ دے دی راوے ہا اللہ اکبر بھین کو نیندر نہیں آندی وہ جڑی بھین دی ایک پل بغیر حسین دے نہیں نبدی اللہ جانے بھرا دے نال نوکے نیزہ دے ہوتے سوار کیم سفر کیویں کیتس بھرائی نوکے نیزہ تے سوار نوکے نیزہ تے سفر تے بھین دا سفر بے پلانے اٹھتے اللہ اکبر رومنا لیو بھیرا دنیا تو ٹور ونجے نا بھین ہوئے دے دی غریب پتہ لگے جو بھیرا ٹور گے دنیا تھوں رکھی ہوئی شے بھول ویندی ہے دور دراز دیوس دی ہوئے دروازے تے آ کھڑ دیئے پے کے گھر والے پاسے منہ کر کے آ دیئے جلدی نہ کریں بھین ملن کوئی آ دیئے اجرکم اللہ سوائے ای غم دے دنیا دا غم دے دیکھو مشاہدہ کیتا اس نے ریٹھا اس نے اپنے گھراں دے وچ دور دیوس دی ہوئے لوگ آدھن جلدی کرو یار جنازہ چاہو مہمان آئے ہوئے دیر پہ تھی دیئے کچھ آدھن یار حالے جلدی نہ کرو بھیڑ آمنے حسرت ہوندی بھیڑا دی آخری چہرہ دیکھاں بھیرا دا بالفرض انتظار تو بعد اس طرح ری حالت ہوئے دور دیوس دی بھیڑ ہوئے ٹرانسپورٹ دی وجہ تھوں وسائل زیادہ نہ ہوئے دیر ہو ونے جنازہ پہنچ ونے قبرستان تے اطلاع پہنچے یار حالے دفن نہ کرو بھیڑ آ گئیے او جڑے شریف کھڑے ہونے نہ مکانی آدھن ہٹ ونجو کانڈ کر ونجو میت دیوارے سا گئی اجرکم اللہ اجرکم اللہ تو سب پہنچ گیا بھائی نفسیاتی طریقے نال پہنچاونا چاہنا 70 قدم دی زیادہ وچ کوئی نہیں زیادہ فاصلہ کوئی نہیں میرے ملت دے غیور جمانو 70 قدم دی وچ تے سفر تے کٹھ ہے حسین دیاں بھیرا اللہ جانے کہیں مجبوری اثر ہو گئی ہے زینب بھیرا کو ملن نہیں آئی شام ہو گئی ہے نہیں آئی رات دھم پئیے دے زینب نہیں آئی جدہ 11 محرم دی دیگے روئیے نا او زیور ملن جڑے کڑہانا نہیں پاتے ادب نال پیا پڑھنا جڑے پرانے عزادار بیٹھے ہوئے سمجھ گئے ہوئے نکے نکے ہاتھ محمد دی دی دے قدماتے ہیں بھوپی ہماں کے پیسو چین دے ہوئے معصومہ او زیور ملن جڑے نہ کنا خود پاتے ہیں نہ کہیں کو میں پوائن سوچیں دی پئیاں پہلے قاسم دی ماں کو پواواں اصغر دی ماں کو پواواں جڑے چھوٹیاں دھیاں دے پیو بیٹھے ہوئے محنت لوائے دکھائے میرے والے پاسے نکے نکے ہاتھ ودا کے آری اماں کہیں اور کو دے نہ دے غریب دی دھی حاضر ہے مظلوم دی دھی حاضر ہے میرے بابی دی محبت دے زیور مل گئے کہہ دیاں آلے جوان سمجھن نہ سمجھن گلا کوئی نہیں بزرگ ضرور سمجھے سن سواریاں او ملین جنہ تے پالان کوئی نن بزرگ سمجھے سن جو بے پلانے اٹھ کے ہونن بے پلانے اٹھتے سوار محمد دیاں شریف دیاں نہ دسیں دا جو کیویں سوار ہوئیں ایک خاکستر رنگ دا اٹھے جوانو بنہا اٹھا دی گردن پا کے کوئی گل ودا کریں دا آئی بی بی آدھی سجاد تو وقت دا امام ہے ایک خاکستر رنگ دا اٹھ بنہا اٹھا نال کیڑی گل ودا کریں دے سید رونا نہیں رومانا لے دھا مار کے رونا ہے اکھا نہیں سامن دے بدلین میرا امام فرمائے دے پھوپی اماں نہیں سنانا تنانے دی امت نہیں سنانا اے اٹھ اپنے صنف دے اٹھا کو ودا آدھا ہے خیال کرے ابو اوکھیاں لائیاں تے چاڑیاں پہیاں آنیاں تھوڑی کن تے سوار ہونا لیا عام نہیں مدینے آلیے نبی دیاں دھیاں اجرکم اللہ بھائی اجرکم اللہ اوکھے تے بھاویں سوکھے سوار ہو گئیاں انہاں کمینہ اٹھ اڑاؤں تو رن جدو بھیراؤ دی مقتل آئی
جڑا بھراؤ دی مقتل چوں گزرن لگیاں کوئی ایڈیاں ودیاں سکھ دیاں ودیاں این اٹھا دی گوڑی لگن دے انتظار ننے کیتی لہ پئین شرما کے نہ روئے بھائی پابندی کوئی نہیں پڑھنا لے پڑھ دے رانین جو غازی نہ لویا اکھیاں لتھین میں آدھرانا انصاف کی تکرو مرداؤ گھوڑے تے چڑھ دیا لان دیا ایڈا اوکھا لتھا جو میڈا باروان پردے غیبت فرمی دے میڈا سلام کربلا دے او غریب دادتے جڑا بن بازوان دے سجے رخسار دے بال زمین تے جڑائی بھلا ہونے یار بھلا ہونے اجرکم اللہ جدا غازی لتھائی جوانو بزرگو بازو نال کوئی نین علی دیاں دیاں دے ہاتھ سلامت ہیں لیکن مجبوری آنے سہارا نن گن سکدیاں کیوں ہاتھ پسے گردن ردے ہوئے اجرکم اللہ تھوڑیاں دھیاں دے پردے سلامت ہوئن ذہنچ منظر بنے سو اکھان دا وضو ضرور ہو سی ماتم دارو مقتل دے آنے آتیں کئی دفعہ اٹھی بیئے محمد دی کئی دفعہ بیٹھی بیئے کیوں بیمار آئی کمزور آئی این علاقے دے غیورو نہ ضعیف آئی نہ بیمار آئی پوچھو کیوں اٹھ دی آئی تے کیوں باندھی آئی کتھوں بھراؤ دی کٹی ہوئی انگل ملیا جڑے بھیڑا دے بھیرا بیٹھے ہوئے بھئی رومن دی دعوت آلیا بہرا میں آؤ کتھوں بھیراؤ دے سینے دیا ہدیاں ملنا محمد دی بہرا میں آؤ رومن لے آؤ تھا کھڑیے جتا ڈھیر تیر دے پتھر بین آدھیے کلسوم بھیڑ لتھا تائی دھائیاں او سوال کی تیس ماتم دارو جڑا سوال دیکھ سو میں نے آلے پاسے بھیڑا بھیراوان دے کول نہیں کرے نیا سوال کر کے آدھی آئی انت الحسین میں کو ڈسا حسین دوئے پر جبریل تے سمنا لتوئے مہر نبوت دسوار مرحبا بھائی مرحبا میری دعائے تو سمجھ دے رہو سوائیں غم دے دنیا دا غم نہ دیکھو روانہ لے آؤ بھیڑا بھیراوان دی اللہ شانتے آوین مشاہدہ کی تو اس نے جھک جھک وینین چہرے چمنین چہرہ سلامت نہ ہوئے سینے تے بوسا دینین سینہ سلامت نہ ہوئے ہاتھ آ چمنین علی دی دھی جھکیے جو بھیراؤ دے چہرے دے بوسے دیواں جوانوں سارنال کوئی نائی جھکیے جو بھرا دے سینے دے بوسے دیواں لیکن پشت دیاں ہڈیاں سینے دیاں ہڈیاں نال مل گئی ہے سجے دے گھوڑے کھبے دے گھوڑے سجے اوہ شریفان دا مجمع علی دی دی جھکیے جو بھرا دے ہاتھ تے بوسا دیواں لیکن انگلیاں نال کوئی نین پوچھو غیورو کوئی جھا چمی ہوئی ہے یا کوئی نہ اس تواد کے مصائب کوئی نہیں جھک دیا یہ او جھا چمی ہے جیڑی نہ نانا چم سکا نہ بابا علی نہ حسن بھرا نہ ماں زہرا بھرا دیا کٹیوں یا رگاں تے بوسا چڑی تیز آدھیے اے نانے دا بوزائی اے ماں زہرا دا بوزائی آدھیے حسین تیڑا سارے کن گئے انگوٹھی کن گئی میں کو ڈزا ابا کن گئی عجب نہیں شہید اعظم دی لاش جو آواز آئی ہوئے ترے سوال کی تینی ہکے سوال دا جواب دے کیڑا سوال نہیں پوچھا آلیہ میرے سجادہ کے حال معصومہ دی کی میں ودی نبدی ہے آواز آدھی ہے اے نرداؤ کے
کے دکھے میرے لے پاسے مل رضا چادر کن گئی ہے آدھی ہے جا خونت ہر تیری گردن دا میڈا ویر نہا باندھ تھیا ایک دستا گھن گستاخان دا آش میر خیام چگیا آدھیے بہن دیر تئیں تیری بھیڑ دا گھر اجرکم اللہ جی وقت کوئی نہیں معاف کر چھڑے بہن دیر تئیں تیری بھیڑ دا گھر ملعون لٹے داری ہا ہو جدا لٹان لگا دور دھی تیری دے میں کو قتل تیڑا بھول گیا آخری جملہ رونا لے مک گئی مجلس جدئی لاش گھاری چون چوی جے بھیڑا لاش دے نال دروازے تک لگیاں آنی آئین ڈٹھا اس نے جڑے بزرگ بیٹھے ہوئے ماتم دارو گھر دا کوئی وڈیرا محرم رشتہ دار چاچا یا ماما ود دائے بڑے عزت احترام دے نال بھیڑا کو بھیرا دی میت تو جدا کرے دائے پوچھنا اے چانا کربلا دی نگری میت حسین دہاں رومنا لی زینب تے کلثوم تے سکینہ ہیں دسو ہٹوانا لا چاچا ماما آیا بابا لی رون دے کیوں دے ہیں ماتم دارو نہ چاچا نہ ماما نہ بابا علی نہ حسن بھیرا اٹھاوانا لے بھیراواں دے قاتل اور روانا لے این اٹھیں کمیزاں دے رنگ لال آدھیاں نانا آدھیاں رو لگئی وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ